بن کے ہے جبریل جہاں سبحان اللہ بن کے ہے جبریل جہاں بن کے ہے جبریل جہاں دربان وہ در ہے آج و نصیحت کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسے علماء جو جانے مانے جو علم و عمل کے سہسوار قلم محبوب العلماء حضرت مولانا مبارک علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے بیانات سے ہم سبھی سامعین کے قلوب کو منور کریں کہ آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں ارے دین ہے مدارس کا ٹوپیاں چمکتی ہیں اور ان کو کیا سمجھتے ہو یہ نبی کے وارث ہیں ان کو کیا سمجھتے ہو یہ نبی کے وارث ہیں ان کے در قدم سے ہی بستیاں چمکتی ہیں حضرت مولانا مبارک علی صاحب قاسمی دامت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مائک صحیح کیجئے مدینے کا ہو گر سفر دھیرے دھیرے مدینے کا ہو گر سفر دھیرے دھیرے صحیح کہ یہ آواز کیوں کھنچ رہا ہے مدینے کا ہو گر سفر دھیرے دھیرے چلے سوئے خیر الورا دھیرے دھیرے چلے سوئے خیر الورا دھیرے دھیرے کچھ اس طرح چھڑ جائے رحمت کی لڑیاں کچھ اس طرح چھڑ جائے رحمت کی لڑیاں مدینے چلے گھر کے گھر دھیرے دھیرے کچھ اس طرح چھڑ جائے رحمت کی لڑیاں مدینے چلے گھر کے گھر دھیرے دھیرے جو روئے منور سے ہٹ جائیں گے سو جو ہٹ جائیں گے سو تو شرمائے شمس و قمر دھیرے دھیرے جو روئے منور سے ہٹ جائیں گے
قمر دھیرے دھیرے مدینے کا ہو گر سفر دھیرے دھیرے چلیں سوئے خیر الورا دھیرے دھیرے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزت والی ماؤں اور بہنوں، اللہ عز و جل کا بے حد کرم اور احسان ہوا کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس ذات عالی کے نام پر، اس ذات عالی کا تذکرہ کرنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا، جس ذات عالی کا اللہ نے، مالک نے مثال نہیں بنائی۔ ہم سب لوگ، جتنے لوگ اس وقت ہیں اس سرزمین پر، اور جتنی چیزیں اس سرزمین پر ہیں، ساری کی ساری اللہ نے اس ذات عالی کے صدقے میں بنائی ہیں، جس ذات عالی کے نام پر آج یہ محفل رچائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا بنایا کہ جن کی تعریف کرتے کرتے سمندر کے پانی کو اگر روشنائی بنا دیا جائے اور تمام درختوں کے لکڑیوں کو قلم بنا دیا جائے اور لکھنے والا لکھتا رہے تو بھی تعریف نہیں لکھ سکتا۔ کیوں؟ شاعر لوگ جو وہ سمندر کو کوزے میں بھر دیا کرتے ہیں، ایک شعر کہہ دیں، مقرر اسے رات بھر بیان کرے تو بیان اس کا مطلب نہیں کر پاتا۔ سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی تعریف کی ہے تو بس یہی کہا ہے، لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا بے مثال، آپ کی جوانی بے مثال، آپ کی مکی کی زندگی بے مثال، آپ کی مدینے کی زندگی بے مثال۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اے محبوب، اگر تمہیں بنانا ہمیں مقصد نہ ہوتا تو پھر ہم ساری دنیا کو نہ رچاتے نہ بساتے، کچھ نہ کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہیں، تمام انسانیت کے باپ ہیں، تمام منشیوں کے پتا ہیں، جتنے سنسار میں منشیہ آئے ہیں یا قیامت تک پرلے تک آئیں گے، مہا پرلے تک جتنے آئیں گے انسان، وہ سب کے پتا ہیں، کوئی اس کا انکار کرنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، ہر ایک کہے گا کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو بنایا، یعنی نسلم بعد نسلین ہم کو پیدا فرمایا، آپ کو پیدا فرمایا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، لیکن جتنے نبی آئے اللہ نے 1,24,000 یا 1,80,000 جو بھی اللہ عالم بالثواب، جتنے نبی آئے سارے کے سارے نبی ہمارے نبی کے مقتدی تھے، ہمارے نبی کے مقتدی تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کی۔ ہوئے مبعوث جتنے انبیاء، عیسیٰ ہو یا آدم،
नबी थे, मुक्तदी और मुक्तदा थे, सरवरे आलम। हम क्या करेंगे उनकी तारीफ, हम क्या बयान करेंगे उनकी तारीफ। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में नहीं आए थे, जब दुनिया में नहीं आए थे, माँ के पेट में थे, उसी वक्त से इस दुनिया की रंगत बदलने लगी थी। दुनिया की रंगत बदलने लगी थी। जब आपका पैदाइश का वक्त आया तो बिल्कुल रंगत बदलनी शुरू हो गई, और ज़्यादा रंगत बदलनी शुरू हो गई। और मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर आए और उन्होंने इस दुनिया के अंदर जब कुछ ज़िंदगी गुजारी तो थोड़े दिनों के बाद अल्लाह तबारक तआला का करना ऐसा हुआ कि लोग, औरतें आती हैं और आपको दूध पिलाने के लिए आपके घर आती हैं, पूछती हैं इनके वालिद कहाँ हैं, कहा जाता है उनका इंतकाल हो गया। तो कोई औरत उनको लेने के लिए तैयार नहीं। जिनकी किस्मत में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाना लिखा था, उनकी किस्मत में क्या हुआ, उनको मक्के शरीफ में कोई दूध पिलाने के लिए बच्चा नहीं मिला। बिल्कुल मायूस हो गई, अपने शौहर से पूछा और सलाह की और कहा ये बताओ, अगर तुम कहो तो हम इसी बच्चे को लेते चले, खाली हाथ जाने से क्या नतीजा। कहा ठीक है लेते चलो। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कौन थे ये? दुनिया के इमाम थे, दुनिया के इमाम थे, जिनकी इमामत आज भी नाज करती है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको बिठाया है और आपको जब बिठा करके चली हैं तो वो ऊँटनी मारे खुशी के अल्लाह ने उसके अंदर इतनी ताकत पैदा कर दी कि वो तमाम ऊँटनियों को पछाड़ती चली गई। आपका बचपना बेमिसाल, जैसे आप बैठे सवारी पर तमाम ऊँटनियों को पीछे करती चली गई। जब आप पहुँचे वहाँ तो बकरियों के थनों से दूध अपने आप फूट पड़ रहा है, बह रहा है। क्या है ये सब, क्या है? अल्लाह ताला ने दिखलाया है कि ये वो है जिसके सजदे में सारी चीज़ें बनी हैं, हम भी बने हैं और आप भी बने हैं। जितनी चीज़ें हम खा वो भी उसके सजदे में बनी हैं। बात तो सही ये है कि 1000 बार बशोयम दहन बमुश्क गुलाब हुनूद नाम तू गिरफ्तान ज़बान बेअदबी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना बड़ी बेअदबी की बात है। शायर कहता है अगर 1000 बार मुश्क और गुलाब से भी मैं अपना मुंह धो लूं तो भी शर्म आती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं। हम इस लायक नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम नाम लें। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उनकी बेमिसाल जिंदगी, उनकी नबूवत से पहले वाली जिंदगी बेमिसाल और नबूवत पाने वाली के बाद वाली जिंदगी बेमिसाल। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा यकीन ये है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईमान हैं। हम अपने नबी के इशारों पर हम अपनी जान को नछावर कर देंगे, हम अपने माल को नछावर कर देंगे, हम अपने औलाद को नछावर कर देंगे। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वाकई अगर हम अपनी जान को भी नछावर कर दें तो भी ये हमने कोई काम बड़ा नहीं, कोई बड़ा काम नहीं किया। इस दुनिया के अंदर सबसे पहले जो ईमान लाया है इस दुनिया के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो कौन है? वो खुशकिस्मत औरत है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब आपने कहा है कि आए खदीजा हमें डर लगता है, हमें डर लगता है जब आपके ऊपर इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम, ये जब आयतें उतरी हैं गारे हिरा में, अल्लाह करे सबको गारे हिरा देखने की तौफीक हो जाए। अल्लाह
اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے دے۔ غار ہیرا کیا چیز ہے جہاں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اور ایک دن کبھی رکتے تھے، کبھی ایک رات رکتے تھے، کبھی 5-5 6 رات رکتے تھے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اتنی اونچی غار ہے جہاں پر سب کے بس کی بات نہیں پہنچنا، سب کے بس کی بات نہیں، سب کی ہمت نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جبکہ اس وقت حکومت نے، وہاں کی حکومت نے کتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں، زینے بنا رہی ہیں اور سڑکیں بنانے کے لیے سوچ رہی ہیں، بنا رہی ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، سوچیں 1400 سال پہلے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر جاتے تھے، کیسے چڑھتے ہوں گے، کتنی بڑی قربانی دی ہوگی، کتنی بڑی قربانی دی ہوگی کہ اس کے اوپر جب چڑھتے تھے تو کتنی زیادہ ان کو جو ہے تکلیف ہوتی ہوگی، کتنی تکلیف برداشت کی ہوگی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جب جبریل علیہ السلام نے یہ آیتیں سنائی ہیں پڑھ کر کے، ایک لمبا واقعہ ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں زملونی زملونی زملونی، ہمیں کملی اڑا دو، ہمیں چادر اڑا دو۔ چادر اڑا دیتی ہیں آپ کی بیوی، اور اس کے بعد جب افاقہ ہوتا ہے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے خدیجہ ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، خوف اور ہراس یہ چیز فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ آدمی کو کبھی کبھی ڈر لگتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جب جادوگروں نے اپنے کرتب دکھائے تھے تو موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر ڈر گئے تھے، فطرت کا تقاضا ہے، ڈر گئے تھے۔ ایسے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے پریشان ہیں، جب کچھ گھبراہٹ کم ہوتی ہے تو کہتے ہیں اے خدیجہ ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں اپنی جان کا خوف۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دلاسا دلاتی ہیں اور کہتی ہیں آپ ڈریے نہیں، آپ نیک ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بہت نیک ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک لمبا واقعہ ہے، ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی اور ان سے کہا اپنے بھتیجے کو تسلی دلاؤ۔ انہوں نے تسلی دلائی اور تسلی دلانے کے بعد انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے سنو سنو، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ اس مکہ شریف کے اندر تمہارے لیے اس گلیوں میں چلنا دوبھر کر دیا جائے گا، یہ گلیاں تمہارے لیے خطرناک ہو جائیں گی، قدم قدم جب بڑھاؤ گے تو تمہیں خطرہ ہوگا، اور تم اس گلی میں، اس مکے کی گلیوں میں جب چلو گے تو بہت تمہیں ستایا جائے گا، اور اتنا ستایا جائے گا، اتنا ستایا جائے گا کہ مکہ جو تمہارا پیدائشی وطن ہے اس میں تم کو رہنے نہیں دیا جائے گا، تم کسی کا برا نہیں چیتو گے، تم مخلوق کا، اللہ کی مخلوق کا ہمیشہ بھلا سوچو گے، لیکن تمہیں لوگ اتنا پریشان کر دیں گے کہ مکے کے اندر تمہیں رہنا دوبھر کر دیں گے۔ ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے